بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عید الضحیٰ کا پرمسرت اور رحمتوں برکتوں سے لبریز دن اللہ تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں ایک اہم پیغام تمام امت مسلمہ کو بالعموم اور اپنے معاشرے کو بالخصوص پہنچاؤں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے سوچا کہ مختلف رنگوں، نسلوں، قوموں، قبیلوں، مختلف خطوں، مملکتوں اور مختلف قوموں اور قبیلوں کے لوگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں افغانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں ایرانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں ترکستانی ہوں، اور کوئی کچھ تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن عید الضحیٰ کے موقع پر شرق سے غرب، شمال سے جنوب، دنیا کے کونے کونے پر مساجد کے اندر جو ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کیا وجہ ہے؟ وہ جو مختلف قبیلوں، مختلف قوموں اور مختلف نسلوں کا دعویٰ کرنے والے تھے، کون سی چیز ہے جس نے انہیں یکجا کر دیا اور امتیازات کو مٹا دیا ان کے درمیان، اور امتیازات کی جو جنگ چھڑی پڑی تھی، رنگ نسل کی جو جنگ چھڑی پڑی تھی، اس نے ختم کر دی۔ اور پھر بالخصوص حج کے موقع پر جہاں لباس بھی ایک جیسا، ایک ہی زبان میں مختلف رنگ، نسل، قوموں، قبیلوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک زبان ہو کر، یک زبان ہو کر اپنے مولا کو پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو انہیں تمام تر امتیازات سے بالا تر بنا کر یک زبان بھی بنا رہی ہے، یک لباس بھی بنا رہی ہے، یک کلام بھی بنا رہی ہے، یک عبادت بھی بنا رہی ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اسلام کی یہ لڑی، کہ اسلام کی لڑی میں جو پرویا جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اس کا رشتہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں کے پیٹ سے جننے والے دو بھائی، جسے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان بھائی بھائی ہیں، دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا۔ تو یہ عید الضحیٰ کے اس دن جو بندہ اس بڑی عید کو بھی منائے، عید الضحیٰ کو بھی منائے، اور اس کے باوجود اخوت و بھائی چارے کو بھول جائے، اپنی انا کو قربان نہ کرے، اتنی یکجہتی دیکھ کر بھی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کو نرم نہ کرے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد اور ان مواقع کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا اسے جو اسے مسلمان کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو صحیح واضح کر سکے اور مسلمانی بھائی چارے کو صحیح واضح کر سکے۔ لہٰذا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ تکلیف یہاں ہوتی ہے، آواز ادھر سے ہوتی ہے، تکلیف وہاں ہوتی ہے، آواز ادھر سے اٹھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام کی لڑی میں پروئے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک عمارت کی مثل ہے، مسلمان مسلمان کے لیے، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی مثل ہے۔
فرمایا جس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو مضبوط بنا، اور پتہ ہے عمارت کے ایک کونے میں کوئی دراڑ آ جائے تو ساری عمارت کے اندر نقص نظر آتا ہے۔ یہی وہ اسلام کی لڑی ہے جس میں پروئے جانے کے بعد صہیب روم سے، سلیمان فارس سے، بلال حبشہ سے آئے، لیکن مجال ہے کبھی کسی نے یہ دیکھا ہو کہ یہ تو حبشہ کا ہے، یہ روم کے ہیں اور یہ فارس کے ہیں، بلکہ جسے بھی نظر آیا اور جس نے بھی دیکھا انہوں نے روم کی پہچان کو بھی بلا دیا، حبشہ کی پہچان کو بھی بلا دیا، فارس کی پہچان کو بھی بلا دیا، اور یک جان اور یک زبان ہو کر یہی سب کو بتلایا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ یہ وہ اخوت و بھائی چارے کا درس ہے جو عید الاضحیٰ دیتی ہے۔ اگر ہم یہ منا رہے ہیں اور بھائی چارے کو بلا بیٹھے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہی درس ہے اس کا کہ سارے رنگ، نسل، قوموں، قبیلوں کے جو امتیازات ہیں، جیسے تم عید کے موقع پر اور حج کے موقع پر بلائے بیٹھے ہو اور یک زبان ہو کر کسی کو کوئی پتہ نہیں کس رنگ، نسل، قوم، قبیلے کا بندہ ہے، بس یہی پتہ ہے اس مولا کو ماننے والے ہیں۔ تو اسی طرح بندہ مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ اخوت و بھائی چارے کو عام کرے اور اس پیغام کو بھی عام کرے، پھر عید الاضحیٰ کی جو، اور صرف عید الاضحیٰ نہیں، دوسری جو عید ہے عید الفطر بھی، ان عیدوں کا جو مزہ ہے پھر دوبالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا